عیادت کیا ہے؟ صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی غمخواری جانا، اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا اور تسلی و تشجیع دینا، نیز اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے تعاون و مدد کی پیشکش کرنا عیادت کہلاتا ہے۔ عیادت کرنا یا بیمار پرسی کرنا حقوق العباد میں سے ایک ہے۔ حدیث مبارک ہے، مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا اور قیدی کو رہائی دلانا۔ فضیلت: عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے۔ عیادت کی فضیلت پر بہت سی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ رب العالمین ہیں، آپ کی بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، لیکن تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو یعنی میری رضا و رحمت کو اس بیمار بندے کے پاس پاتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرنے جاتا ہے تو بھی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں۔ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ لوٹتے وقت تک جنت کے باغات سے میوہ خوری میں رہتا ہے۔ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ دریائے رحمت میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ وہاں رہے۔ یہ عیادت بقدر ہمت و استطاعت ایک مسلمان مندرجہ ذیل طریقوں سے کر سکتا ہے: ہمدردی و تیمارداری: مریض کے پاس مختصر وقت کے لیے جا کر اس کی طبیعت اور بیماری کی موجودہ کیفیت اور علاج و معالجہ سے متعلق گفتگو کی جائے، اس سے دلجوئی اور حوصلہ افزائی کی باتیں کی جائیں۔ تیماردار کا لہجہ بہت نرم اور ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس پہنچتے تو اس تسلی دیتے ہوئے فرماتے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جب مکہ میں بیمار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر میرے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یوں دعا کی، اے اللہ، سعد کو شفا دیجیے۔ سعد رضی اللہ عنہ مرتے دم تک یہ بات یاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے جگر پر پاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زبانی ہمدردی کے علاوہ مریض اگر آپ کا قریبی دوست ہو یا عزیز ہے تو آپ اس کی مزید خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ تنہا رہتا ہے یا اس کے گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں تو اس کے بالوں میں کنگھی کر دیں، اس کی ضرورت کی اشیاء درست کر دیں، اس کا بستر ٹھیک کر دیں، دوا کا وقت ہو تو اسے دوا پلا دیں، خود اس سے بھی دریافت کر لیں کہ اسے کسی چیز یا خدمت کی ضرورت تو نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی خدمات سے اس کا دل خوش ہوگا اور وہ بیمار پرسی کے لیے آپ کے آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ یہی وہ لمحات ہوں گے جب آپ کو اللہ کی رضا و رحمت اس بیمار بندے کے پاس ملے گی۔ بیمار کو صبر کی تلقین: بعض اوقات مریض پر بیماری کی سختی یا لمبا عرصہ تک بیمار رہنے کی وجہ سے بے صبری کی کسی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ اسے صبر اور اس پر ملنے والے اجر کے بارے میں یاد دہانی کرائے، اور اس سلسلے میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ واقعات سنائے۔ مثلاً زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی ایک بار آنکھیں دکھنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے اور فرمانے لگے، زید، تمہاری آنکھوں میں یہ جو تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے آنکھ کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا ہے تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الصائب رضی اللہ عنہا ایک بوڑھی خاتون کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ام الصائب رضی اللہ عنہا بخار کی شدت سے کانپ رہی تھیں۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا، اللہ اس بخار کو سمجھے، اس نے گھیر رکھا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کی نگاہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مریض کو بخار کی شکایت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مرض میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے بندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ آخرت میں اس کے حصے کی آگ کا بدلہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں عطا رضی اللہ عنہ بن رباح اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے، اور اگر چاہو تو میں یہ دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے۔ وہ خاتون بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجیے کہ میں اس حالت میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ عطا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام ظفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ عطا رضی اللہ عنہ بن یسار سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بخار میں بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتے یہ فرما کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو وہ بیمار اپنی عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے۔ جب عیادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں تب اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں، میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے کہ میں نے اسے وفات دی تو اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر شفا دے دی تو اس کے پہلے والے گوشت و خون سے بہتر گوشت و خون پیدا کر دوں گا، اور اس کی برائیوں کو بھی دور کر دوں گا۔ تکالیف پر صبر کرنے اور اس صبر پر اجر ملنے کے سلسلے میں ایک خوبصورت اور قابل ذکر حدیث یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، تھکان اور بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، تو یہاں تک کہ اگر اس سے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو یا مسافری میں ہو تو اس کے اعمال نامہ میں وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت مند یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ بڑی قسمت والا تھا، بغیر بیماری کے مرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا معلوم اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی۔ ان تمام احادیث کو باتوں ہی باتوں میں مریض کے سامنے بیان کرنے سے اس کا ذہن آخرت کے اجر و ثواب کی طرف متوجہ ہوگا، اور بیماری کی شدت و بے چینی کی وجہ سے شکوہ و شکایت کا کوئی کلمہ اس کی زبان پر نہ آئے گا۔